واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس وقت فرمایا جا رہا ہے جب مدینہ منورہ میں اسلام غالب آ چکا تھا اور مارکہ بھی ہو چکا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں احسان یاد دلایا، کیونکہ احسان کا یاد رکھنا جو ہے نا، یہ بندے کو انعام کرنے والے محسن اور منعم کا فرما بردار رکھتا ہے۔ اس بندے کو احسان یاد رہتا ہے نا، تو وہ بندہ اپنے احسان کرنے والے کا فرما بردار اور مطیع رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان کو اپنا احسان یاد کروایا، فرمایا کہ اسے یاد رکھا کرو، اسے یاد رکھا کرو۔ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، میں کہ اور یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے بھی تھے، کمزور بھی تھے۔ مستضعفون فی الارض، تم کمزور تھے زمین میں، قلیل تم تھوڑے تھے زمین میں۔ فرمایا کہ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ کسی وقت مشرک جو ہیں ہمیں اچک لیں گے، کب کسی کو پکڑ لیں۔ میں ہر وقت تمہیں اسی بات کا ڈر رہتا تھا، دھڑکا رہتا تھا کہ کس وقت ہم میں سے کوئی بندہ ان کے ہتھے چڑھ جائے، اور اکیلے جاتے ہوئے بھی کہیں سے تمہیں ڈر لگتا تھا مشرک جو ہے نا ہمیں پکڑ نہ لیں، اور وہ واقعی ظلم کیا کرتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان پر۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے کیا کیا، فآواکم، پھر ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی خاص مدد کے ساتھ تمہاری دستگیری فرمائی، ورزقکم من الطیبات، اور پاک چیزوں سے تمہیں رزق عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب یہ آیہ مبارکہ گزرا، دیکھیں اس وقت کے حالات دیکھیں اور آج کے اپنے حالات دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور کمزور تھے، تھوڑے تھے اور کمزور تھے۔ آج مسلمان جو ہیں کیا خیال ہے یہ تھوڑے ہیں؟ 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، یہ پکی بات ہے، ہیں بہت زیادہ۔ آگے فرمایا کہ مستضعفون، اور تم کمزور تھے۔ آج کل کے مسلمان کمزور ہیں کیا؟ ہر حوالے سے ہر طرح کی چیز میسر ہے انہیں، جی نہ یہ کمزور ہیں اور نہ ہی یہ تھوڑے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو ہمت نہیں پڑتی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا تمہاری جو حیثیت ہے نا، وہ فرمایا کہ ایسی ہو جائے گی جیسے جھاگ کی ہوتی ہے، سمندری جھاگ کی نہیں ہوتی حیثیت، کوئی ادھر سے جناب پانی کا زور آیا تو ادھر چلا گیا، ادھر سے زور آیا تو ادھر چلا گیا، ہوائی کبھی ادھر لے گئی کبھی ادھر لے گئی، فرمایا کہ تمہارا حال وہی ہو جائے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا اس وقت اہل اسلام کی تعداد تھوڑی ہوگی؟ میں نہ، تعداد بہت ہوگی، تعداد میں تم بہت ہوگے، لیکن صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا سبب ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے، میں اس وقت تمہارے دلوں میں وہن داخل ہو جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ مل وہن، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں بزدلی آ جائے گی، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہارے دلوں میں موت کا خوف آ جائے گا، یار کہیں یہ نہ ہو کہ ہم جائیں مارے جائیں۔ جی آج موت کا خوف ہی تو ہے، جی جتنے بھی ممالک ہیں تقریباً سب کو وہ تہس نہس کرتا آ رہا ہے، وہ امریکہ کا بدماش ایک ایک ملک کو پکڑ کے سب کی صفائی کرتا آ رہا ہے، اور باقی جو ہیں وہ اس لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ ہم بھی رگڑے جائیں، ہم بھی مارے جائیں۔ اب دیکھیں یہ آیہ مبارکہ، میں کہ تم ڈرتے رہتے تھے کہیں تمہیں اچک نہ لیں۔ اب بتائیں بھائی، پوری دنیا کے مسلمان اتنے اتنے بڑے ملک ہونے کے باوجود ان کے پاس طاقت ہے، ہر طرح کی ان کے ٹکر کی طاقت ہے، باوجود اس کے جناب وہ ڈر رہے ہیں جی، نہ یہ تھوڑے ہیں نہ یہ کمزور ہیں، طاقت ہونے کے باوجود ڈر رہے ہیں۔ کیوں ڈر رہے ہیں پھر؟ جی کتنے سارے ملکوں کو تباہ کر دیا اس نے، لیبیا گیا، افغانستان گیا، جی عراق گیا، باقی سارے ملک، شام میں اتنی ساری خانہ جنگی شروع ہوئی ہے، وہاں پہ یہی بدماشی کر رہے ہیں، یہی بمباری کر رہے ہیں وہاں پہ۔
لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو، اور قتل بھی صرف سنیوں کا ہو رہا ہے وہاں پہ شام میں بھی، جہاں پہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں قتل سنیوں کا ہی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مارا جا رہا، نہ کسی کو پکڑا جا رہا ہے، کسی کو خراج تک نہیں آتی ہیں۔ اب فلسطین سارے کا سارا سنیوں کا ہے، فلسطین میں سارے اہل سنت ہیں، سمجھایا نا مسئلہ؟ آج بھی آپ مسجد اقصی کی اذان سنیں نا، ساتھ کیا پڑھتے ہیں وہ، ہیں جی، ہر طرف سنیوں کو قتل ہو رہا ہے، عراق میں سنیوں کو قتل کیا گیا، سنیوں کو قتل کر کے وہاں رافضیوں کو لایا گیا، ہیں جی، جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے یہی حال آپ کو دکھائی دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ شام میں، عراق میں کتنی دیر میں جناب انہوں نے صدام کو پکڑ لیا تھا، ہیں، پوری حکومت ختم ہو گئی، فوراً ختم ہو گئی، حالانکہ وہ زیادہ طاقت والا تھا، اور یہاں پہ شام میں وہ رافضی کی حکومت ہے، وہاں پہ جناب اتنے عرصے سے بمباری ہو رہی ہے، وہ بالکل سلامت بیٹھا ہوا ہے، اس کی حکومت قائم ہے، تو مقصد کیا ہے؟ مقصد سنیوں کو مارنا ہے وہاں پہ بس، اور اس کے علاوہ کسی کو خراج تک نہیں آئے گی، یہ ذہن میں رہے۔ تو یہ آج ہر ملک جو ہے نا جی وہ ڈر رہا ہے، اس وقت تو صحابہ کرام کی تعداد تھوڑی تھی نا، اور مشرکین کے بیچ میں رہتے تھے، آج مسلمان اپنے ملک میں رہ کر لاکھوں لاکھ کی تعداد میں فوج ہو ان کے پاس، ایڈمٹ ٹیکنالوجی ہو ان کے پاس، باوجود اس کے ڈر رہے ہیں۔ اور ان کے ڈر کی جو وجہ ہے نا، صحابہ کرام علیہ مردوان کے ڈر کا سبب جو رب نے بیان فرمایا وہ دو چیزیں تھیں، تھوڑے تھے، کمزور تھے۔ یہاں پہ تھوڑے بھی نہیں ہیں، کمزور بھی نہیں ہیں، سارا کچھ پاس ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں؟ وہ سب کے سامنے۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں تھوڑے تھے، سارے غیرت مند تھے، لیکن یہاں پہ جتنے بھی ہیں، آپ کے پورے مسلمان ملکوں کی جتنی بھی ایجنسی ہیں، وہ ساری کی ساری اپنے ملکوں کی جاسوسی کر کے، اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کی جاسوسی کر کے باہر کے لوگوں کو دیتی ہیں جی۔ آپ میں سے بھی ہر بندہ جو ہے وہ سارے کے سارے ان کے ہاتھ میں ہیں، کوئی بھی بندہ ان کی پکڑ سے باہر نہیں ہے، ایک ایک بندہ۔ آپ کو حیرانی ہوگی، یہاں سے نادرا کا ڈیٹا چوری ہوا ہے، افریقہ کے ایک ملک میں، وہاں پہ انڈیا کے بندے نے خرید لیا ہے، آپ کے ایک سے ایک ایک بندے کا نام، اس کا خاندان، قبیلہ، کتنے بچے، سارا کچھ، پورا ڈیٹا چوری ہوا ہے۔ بتائیں کون لے گیا وہاں پہ؟ کوئی تو گیا بھائی، کہاں کا ہے؟ وہ یہیں کا ہے۔ یہی تعلیم جو ہے نا، یہی بندے کو بےغیرت کر رہی، میں سچی کہہ رہا ہوں، یہی تعلیم کہتی ہے صرف پیسہ کما بچے، اور کچھ غیرت ملی، ایمانی، دینی کیا چیز ہوتی ہے؟ تیرا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں، تجھے کیا غرض لگے دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، تجھے کیا غرض ہو جناب ملک کے ساتھ اپنے، تجھے کیا لگے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور ان کی عزت کے ساتھ، تو نے صرف پیسے کمانے ہیں بس۔ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرمایا رب تعالیٰ نے کہ تمہیں ڈر رہتا تھا کہیں وہ تمہیں اچک نہ لیں، کہیں تمہیں اٹھا ہی نہ لیں، تمہیں گرفتار نہ کر لیں۔ تو بتائیں بھائی، پاکستان میں آج تک امریکہ آگ کسی کو پکڑ کے لے گیا ہے؟ اتنے بندے جو یہاں سے غائب ہوئے ہیں، عافیہ صدیقی جو یہاں سے گئی ہے، وہ خود آ کے لے گیا ہے؟ تو وہ تو نہیں اچک گیا نا، اچکنے والے، پکڑنے والے یہی ہیں ہمارے لوگ۔ تو کیا جنرل مشرف نے پکڑ کے دیا تھا عافیہ کو وہاں؟ اس نے بیچا تھا، ان سے ڈالر لیے تھے، تب انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی تو ایسی بےغیرت قوم ہے، ان کے ایک وزیر نے کہا تھا، ان کے پاکستانی تو ایسی بےغیرت قوم ہے، ان کو آپ پیسے دکھاؤ تو ماں بھیج دیں گے۔ بتائیں، یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی اپنی ماں اولڈ ہاؤس میں پڑی ہوئی ہے، یعنی اس معاملے میں اس بےغیرت نے بھی اتنی غیرت دکھائی کہ پاکستانی کو بےغیرت کہہ دیا، انہوں نے کہا یہ تو پیسے کی خاطر ماں بھی بھیج سکتے ہیں، حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ تو پیسے کی خاطر ماں بھیج سکتے ہیں، اور کیا کچھ ان سے جو ہے نا آپ امید نہیں کر سکتے، ہر طرح کے کام کی امید کر سکتے ہیں ان سے، ہر طرح کا کام کرنے کو تیار ہے، صرف پیسہ دکھائیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ مشرک اور دوسرے کافر جو ہیں وہ اچکتے تھے مسلمانوں کو، پکڑتے تھے، مسلمانوں کو خوف رہتا تھا، لیکن یہاں پر نعوذ باللہ من ذالک ہمیں انہی سے خوف رہتا ہے، یہاں کے مسلمانوں کو انہی سے خوف رہتا ہے۔ اگر دن بھی ایک دوست بات سنا رہے تھے، کہتے ہیں جی پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کسی بندے کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، یا کوئی بندہ جا رہا ہو، سامنے پولیس آ جائے ان کی، تو وہ اپنے آپ کو امن میں محسوس کرتے ہیں، یار خیر ہے، پولیس یہاں موجود ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں ہمارے ہاں بندہ امن میں جا رہا ہوگا، سامنے پولیس آ جائے، کہتے ہیں اب مارے گیا، اب نہیں بچتے، حساب رکھیں آپ، ہے یا نہیں ایسا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں پر اچکنے والے کافر نہیں ہیں،
یہاں پر اچکنے والے جو ہیں وہ کوئی امریکہ کا نصرانی نہیں ہے، یہاں سے اچکنے والا انڈیا کا مشرک نہیں ہے، بلکہ یہاں سے پکڑ کے دینے والا یہی لوگ ہیں۔ ایمل کانسی کیسے گیا تھا معلوم ہے سب کو بھائی، دوسرے تیسرے لوگ جو ہیں وہ کیسے گئے تھے؟ انہی نواز شریف لوگوں نے، انہوں نے پکڑ کے باہر دیے، ان سے پیسے لیے ہیں اور جب بندے پکڑ کے ان کے حوالے کیے ہیں۔ وہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں تھا بیچارہ، اس پہ بمباری کس نے کروائی تھی؟ اس کو کس نے جناب امریکہ کو اطلاع دی تھی؟ ڈاکٹر تھا یہاں کا، ڈاکٹر افریدی نام پتہ نہیں اس کا کیا تھا، اس نے جناب اطلاع دی تھی اور پیسے لیے تھے، اور آج ہے بھی انہی کے پاس، وہ چلا گیا ہے۔ اس نے کہا ڈیڈی مجھے تو آپ اپنے پاس رکھے نا، کہ یہ نہ ہو کہ یہ مجھے یہاں کے مسلمان مار ہی دیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اور دیکھیں ایک مجرمہ ہے، مجرمہ وہ صرف یہ نہیں کہ کسی فرد کے مجرم ہے، نہ پوری امت کے مجرم ہے، خدا رسول کے مجرم ہے، گستاخ ہے جی، مسلمانوں کی گرفت میں ہے، اسے اٹھا کے کافروں کے حوالے کرنے والا کون ہے؟ یہی لوگ ہیں نا۔ بتائیں یار، آج کے وہ حالات دیکھیں اور آج کے حالات دیکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی لوگوں کو حل دیا تھا، فرمایا کہ فآواکم وایدکم بنصر، اللہ تعالیٰ نے ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ کہاں ٹھکانہ دیا؟ مدینے میں۔ کہاں ٹھکانہ دیا ہے؟ مدینے میں ٹھکانہ دیا تمہیں۔ مدینہ میں سارے صحابہ پہنچے، سارے امن میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے حکومت قائم کروا دی، اسلام غالب آ گیا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر اسلام غالب ہی ہوتا چلا گیا۔ اور آج دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا، میں تم تھوڑے تھے تم کمزور تھے، فآواکم وایدکم بنصر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد کے ساتھ مدد کی۔ آج بھی کوئی بندہ جی اپنے آپ کو تھوڑا سمجھتا ہے، کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو تھوڑا ہی سمجھتے ہیں نا، یہ تو اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، ہم کمزور ہیں، نہیں لڑ سکتے، یہی کہتے ہیں نا، ان کا نظریہ یہی ہے اپنے حوالے سے کہ ہم کمزور ہیں اور ہم کر کچھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فآواکم وایدکم بنصر، ہم نے انہیں مدینے میں ٹھکانہ دیا تھا۔ آج بھی اگر پوری دنیا کے مسلمان ٹھکانہ چاہتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان امن چاہتے ہیں، تو ان کو پھر مدینے والا دین ہی اپنانا پڑے گا۔ مدینے والے دین سے مراد رسول اللہ نے جو دین دیا ہے بس وہی، اس کے علاوہ کہیں ان کو پناہ نہیں ملنے والی، میں سچی کہہ رہا ہوں، وگرنہ ایک ایک کو پکڑ کے وہ جناب مارتے جائیں گے۔ ابھی ایک 2-4 دن پہلے ان کا ایک وزیر ہے امریکہ کا، اس کا بیان سنا جی، اور اسرائیل کا بھی ایک وزیر ہے، اس کا بھی بیان سنا۔ وہ کہہ رہے تھے، کہتے جی یہ اب کچھ ہی عرصے بعد باری نہیں کی ہے پاکستانیوں کی، سیدھا کہہ رہے ہیں، سریعام بیان کر رہے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ رہے انٹرویو دے رہے ہیں، کہتے یہ سب سے فارغ ہو کے ہم ان کی جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے نا اس کی طرف ذرا ہم متوجہ ہوں گے، ذرا ان کی طبیعت صاف کریں گے ہم۔ بتائیں، وہ سیدھا دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ان کو کہا بھی جائے نا، قوم ذلیل بھی کرے ہو، تھوڑا سا تم بھی بولو، ہمارے منہ پہ کون سی الفی والی لپسٹک لگی ہوئی ہے، تم بولتے نہیں ہو، تو پھر یہ جناب منہ پرلی طرف کر کے اوں موں شوں کریں گے، بولا ان کو بھی نہیں جاتا۔ پھر بھی ہم کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے، میلی آنکھ سے کہاں دیکھتے ہیں، وہ تو بم سے دیکھتے ہیں بھی تمہیں، ہے نا، آنکھیں دیکھنے والی رہی کہاں ہے آج، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ فآواکم وایدکم بنصر، میں کہ اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وایدکم بنصر، اور تمہاری مدد کی اپنی مدد کے ساتھ، تمہاری تائید فرمائی اپنی مدد کے ساتھ۔ یہاں بنصر ہی سے مراد کہ اپنی مدد کے ساتھ، اللہ اکبر، رب کی مدد کون سی ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم وہاں اکیلے تھے، تم مدینے میں آئے، ہم نے تمہیں انصار دے دیے۔ اتنی بڑی مدد حضور کے انصار صحابہ کی صورت میں، جنہوں نے پھر ایسا ایثار کیا، پوری دنیا میں اس کا منظر دکھائی نہیں دیتا کہیں بھی۔ انہوں نے جناب اپنے گھر کا آدھا حصہ آنے والے مہاجر صحابی کو دے دیا، آنے والے مہاجر صحابی کو دے دیا۔ یار ایک بندہ وہ جو ایمان لانے سے پہلے اپنے کھجور کے باغ سے کسی کو کھجور کا دانہ نہ توڑنے دے، جب دل میں ایمان گھر کر جائے تو پھر جناب ایک بندہ وہ جس کے ساتھ جان پہچان نہ ہو، پہلی بار مدینے آئے اور حضور ہاتھ پکڑ کے کہہ دیں یہ تیرا بھائی ہے، بس اتنا حضور فرمائیں جی، وہ اپنے گھر کا آدھا حصہ اسے پیش کر دے، گھر کی اپنی زمینیں، زرعی زمینیں، زراعت والی زمینیں، وہ انہوں نے پیش کر دی صحابہ کو۔ صحابہ کو کہ آدھی زمین آپ کی، آدھی ہماری ہے۔ صحابہ کرام مہاجرین جو تھے انہوں نے کہا ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے زمین کی کاشت کرنا، یہ آپ کو ایک کام ہے، آپ ہی رکھیں اپنے پاس اور کاشت کریں۔ اس طرح کر کے ایک ایک چیز جو ہے اس میں سے آدھا آدھا حصہ جو ہے انہوں نے اپنے مہاجر صحابہ کرام علیہ رضوان کو پیش کر دیا۔ سوچ سکتے ہیں آپ، دین جب دل میں گھر کرتا ہے نا تو پھر اس کا اثر یوں ظاہر ہوتا ہے۔ جب دل میں دین نہ آئے
تو پھر جو ہوتے اگلی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں ہم نے پاکیزہ رزق عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں دیکھیں رزق کی بات رب نے بعد میں کی ہے، پہلے غلبہ دین کی بات کی ہے۔ ہم نے تمہیں غالب کر دیا، تمہیں قوت عطا فرمائی، انصار کے ساتھ، بدر میں فرشتوں کے ساتھ یہ طاقت عطا کر دی، بعد میں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ ہاں جی، اس سے ثابت ہوا کہ جو بندہ اس راہ پہ چلنے والا ہو، اگر وہ پہلے ہی جناب اپنی روٹی کا حساب رکھنا شروع کر دے تو پھر یہ کام پورا نہیں ہوتا۔ اپنی جناب لائف سٹائل تبدیل کرنا شروع کر دے تو پھر یہ کام پورا نہیں ہوتا، یہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ ہاں جی، آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ اسی لیے جناب اپنے کھانے پینے کو پہلے دیکھتے ہیں، اپنے جناب رہن سہن کو پہلے دیکھتے ہیں، نہیں جی میرے تو رہنے کا انداز یوں ہونا چاہیے، میرے کھانے پینے کی چیزیں یوں ہونی چاہیے، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اس مقصد کے لیے، اس منہج کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے ہر چیز چھوڑنی پڑتی ہے بھائی، ہر چیز چھوڑنی پڑتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک تشریف لے گئے، یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، جہاں بھی حضور جاتے تھے نا، وہاں جنگ فتح ہو جاتی تو وہاں 3 دن حضور رہا کرتے تھے، 3 دن حضور رہتے تھے وہیں پہ۔ ہیں جی، ممکن ہے جو میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں واپس آنا چاہیں تو کہیں ہمیں ڈھونڈتے نہ رہیں، ہم انہیں یہیں ملیں۔ ہاں، ہم کہیں کہ ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آ جائیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں بتائیں جی؟ پوری دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہیں بیٹھے ہی رہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ تبوک حضور تشریف لے گئے نا، وہاں جا کے تبوک مدینہ سے اتنا دور ہے، شام کی سرحد کے پاس ہے، وہاں جا کے آقا علیہ السلام پورا مہینہ رہے، پورا مہینہ بغیر چھت کے رہے، کچھ بھی نہیں ہے، سخت گرمی کے دن ہے یار، کپڑے کا خیمہ لگا ہوا ہے، اس کے نیچے حضور آرام فرماتے ہیں، صحابہ کرام بھی انہیں کے نیچے رہے۔ لیکن وہاں رہ کر جو میرے مالک نے فتوحات عطا فرمائی، آقا علیہ السلام نے وہاں کے حکمرانوں کو وہیں سے خط روانہ کیے، وہیں سے پیغام بھیجے، صحابہ کو روانہ کیا، چل بھی تو فلاں کے پاس جا، تب تو فلاں کے پاس جا، تو فلاں کے پاس جا، ان کو جا کے پیغام دو کہ محمد رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں جی۔ وہاں پہ اللہ اکبر کبیرہ، وہاں کے جتنے علاقے تھے نا، پورے 1 مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب پر کنٹرول سنبھال کے تشریف لائے واپس۔ ہاں جی، وہاں کے حکمران جو ہیں وہ آ رہے ہیں آقا علیہ السلام کے پاس، ہاں جی، مختلف قبائل کے حکمران جو ہے نا، حاکم ہیں ان کے سردار، وہ آ رہے ہیں آقا علیہ السلام کے پاس، کئیوں نے اسلام قبول کر لیا، کئیوں نے آ کر کہا جی ہم اسلام تو قبول نہیں کرتے لیکن جو ہے نا آپ کو ہم جزیہ دیں گے، ہم آپ کی حکومت کے ماتحت ہو کر رہیں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، ہم آپ کے تابع فرمان رہیں گے۔ بتائیں بھائی، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب جب اتنے دن وہاں رہے نا جی، 30 دن پورے، اب صحابہ بھی کہتے جی ہم چلیں گے مدینہ سے اس وقت جب تک ہمارے کھانے کے کنٹینر وہاں نہیں پہنچ جاتے ہیں، تو بتائیں یہ کام ہونا تھا؟ راستے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو آقا علیہ السلام ایک کھجور عطا فرماتے ہیں، کچھ توڑے تھے کھجوروں کے بندے 30,000 ہیں، حضور کھجور دیتے، فرمایا یہ کھجور کھا کے نا، ایک کھجور کھا کے اسے گٹھلی نہ گرانا، دوسرے وقت جب بھوک لگے اسی گٹھلی کو چوسنا ہے تمہیں۔ بتائیں، گٹھلی چوس کے پانی پی لینا ہے جی۔ جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ بھوکے رہ کر بھی کرتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا ہیں جی وہ کہتے ہیں جی پہلے فلانی شاہ کھلاؤ تو پھر فلانی شاہ کھلاؤ تو پھر اللہ اکبر۔ ایسے بزدل بھی ہوتے ہیں۔ ایک سچا واقعہ لکھے انہوں نے کہا، ایک قاضی تھا، جج تھا، جج کو بھی پکڑ کے لے گئے، جج جی آپ بھی آ کے لڑیں ذرا، ہیں وہ جج بہت زیادہ دل کے کمزور تھے، جی وہ جا کے پڑے ہوئے خیمے میں، وہ جاتے نہیں، مجاہدین جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ لڑتے لڑتے ایک بندے کی ٹانگ پوری کاٹ دی، ٹانگ کاٹ کے تشریف لے کے آئے گھسیٹ کے اس کافر کو جج کے پاس، کہ ججا اسے مار دے تم، چلو کو تیرا نام بھی غازیوں میں آ جائے جی۔ انہوں نے تلوار پکڑائی، وہ جب آیا نا اس نے کہا ذرا بات تو سنو، اس نے کہا، وہ سارے اندر بیٹھ گئے جو مجاہدین تھے، وہ جج کو کہا کہ آپ ذرا بات سنیں، وہ کافر کہہ رہا نیچے پڑا ہوا جس کی ٹانگ کٹی ہوئی۔ انہوں نے کہا اب ٹانگ کٹی ہوئی کہاں اٹھ سکتا، چلو جج مار دے گا اسے، جج کو بلایا ادھر آئیں جی ذرا، اس نے کہا بات تو سنو ذرا، جج قریب گیا، اس نے مار کے تلوار اس کی ٹانگ کاٹ دی، وہ جو نیچے پڑا ہوا تھا اسی کی تلوار کھینچ کے اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ اس نے کہا یہ کیا تو نے؟ اس نے کہا یار اکیلا پڑا تھا، چل 2 بندے باتیں کریں گے، بیٹھے ہوئے دل لگا رہے گا میرا بھی اور تیرا بھی۔ ان کا حال یہ ہو، مرے ہوئے کافر سے، زخمی کافر سے بھی جناب ٹانگ کٹوا بیٹھے ہیں، انہوں نے کہاں کام کرنا دین کا یار۔ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کا بس کام ہی کھانے پینے کو۔ حضور کے صحابی ہیں، اللہ اکبر، کھجوریں کھا رہے ہیں غزوے میں، حضور کے سامنے کھڑے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت مجھ سے کتنی دور ہے؟ آقا علیہ السلام نے بس تو پاؤں اٹھا، دوسرا پاؤں تیرا جنت میں ہوا۔
ہاں جی، اس نے کہا کہ پھر دیر کس چیز کی، کھجوریں اس طرح پھینک دی، اس نے کہا پھر یہ نہیں کھانی، پھر جنت کی کھائیں گے ہم۔ ہاں جی، وہ جناب کافروں کی جماعت میں گھس گئے، وہ لڑتے ہوئے اسی وقت شہید ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا ہے، نے کہا کہ وہیں کھائیں گے تو پہنچ ہی گئے وہیں۔ ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں پاک رزق عطا فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔